أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. آیات مذکورہ میں حق چھپانے والوں کی سزا اور گمراہ کرنے والوں کی توبے کی شرائط کا بیان ہے۔ علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسباب النزول میں لکھا ہے کہ یہ آیت علماء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے آیات رجم کو چھپایا اور نبی علیہ السلام کی صفات کو جو تورات شریف میں پڑھتے آئے تھے پوشیدہ رکھا، اور جنہوں نے آیات رجم کو چھپایا اور نبی علیہ السلام کی صفات کو جو تورات شریف میں تھے اس کو پوشیدہ رکھا۔ اور تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بعض دیگر انصار نے بعض علماء یہود سے تورات کی بعض باتیں دریافت کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرمائی۔ اور در منصور میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اہلی کتاب کا ذکر ہے جنہوں نے حسد کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی نعت کا کتمان کیا، یعنی اس کو چھپایا۔ جو تورات شریف میں آپ کی بعثت کا ذکر ہے اور آپ کی صفت جو تورات شریف میں مذکور تھی اس کو بھی پوشیدہ رکھا، حالانکہ وہ یہ سب کچھ اپنے پاس لکھا ہوا پاتے تھے۔ اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر جو کلی آیات واضحہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نازل فرمائی تھی، جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تھا، اس کو اہل کتاب نے چھپایا اور پوشیدہ رکھا۔ تو فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو چیزیں ہم نے نازل کی ہیں، من البینات، واضح چیزیں، والہدی، اور ہدایت کی باتیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ چھپانے والے جو لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمایا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان پر لعنت بیچتے ہیں لعنت کرنے والے۔ تو علم دین کا چھپانا ہر جاننے والے کے لیے جو ہے بڑا گناہ ہے، جو علم دین کو چھپاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اگر 2 آیتیں نہ ہوتی جن میں علم چھپانے کی وعید مذکور ہے تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے آیات مذکورہ کی تلاوت فرمائی۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا علم چھپایا جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی دینی معاملہ میں
جو ہے نفع پہنچتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائے گا۔ تو اللہ کی نازل فرمودہ آیات بینات ہدایت کے چھپانے والوں کے لیے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کا معنی رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور فرماتا ہے، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ در منصور میں حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہے کہ لعنت کرنے والوں سے جنات اور انسان اور زمین پر چلنے والے تمام جاندار مراد ہیں۔ پھر فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا، جن لوگوں نے اس سے توبہ کیا، واصلحوا وبینوا، اور اصلاح کی اور بیان کیا، حق کو چھپایا نہیں، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ لوگ وہ ہے جن کی توبہ فرمایا کہ میں قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، یعنی رحیم بھی ہوں۔ تو جن لوگوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور بیان کر دیا، فرمایا ان کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ صابر روح المعانی لکھتے ہیں الا الذین تابوا، کہ وہ لوگ لعنت سے بچ جائیں گے جنہوں نے علم کے چھپانے سے اور ہر اس عمل سے توبہ کی جس سے توبہ کرنا لازم ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَصْلَحُوا، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے ساتھ اصلاح بھی کرے، جو فساد کیا تھا اس کو دور کرے، حق کے چھپانے کی وجہ سے خالق جل شانہ اور مخلوق کے جو حقوق تلف ہوئے تھے ان کا تدارک کریں، اور جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا ان کو اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دے، اور بتا دے کہ ہم نے تم کو حق سے روکا تھا، حق یہ ہے جو ہم اب کہہ رہے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں جو کچھ تحریف کی تھی اس کو درست کر دے، غلط کو اٹھا دے اور صحیح کو اس کے مقام قائم مقام کر دے۔ پھر فرمایا وَبَيَّنُوا، وَبَيَّنُوا یعنی اللہ جل شانہ نے جو کچھ بیان فرمایا تھا ان لوگوں نے جب چھپا دیا تھا، اب اس کو خوب واضح کر کے واضح طور پر بیان بھی کر دیں۔ اور صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حق کو چھپایا، فساد کیا، لوگوں کو گمراہی پر ڈالا، ان کی توبہ اسی وقت پوری ہوگی جب وہ اصلاح بھی کرے اور بیان بھی کرے، ان کے قول فعل سے جو خرابیاں پیدا ہوئی اور عوام خواص میں جو گمراہی پھیلی اس کی تلافی کرے، جو حقوق تلف ہوئے ان کا تدارک کرے۔ اور یہ بات بہت اہم ہے جس کی طرف لوگوں کو بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ بہت سے آزاد خیال لوگ جو اہل حق کو چھوڑ کر خود رو مجتہد اور مجدد بن جاتے ہیں اور مصنف مضمون نگار ہونے کے زعم میں زور قلم دکھاتے ہیں، ایسے لوگ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اپنی راہ نکالتے ہیں اور اسی کی اشاعت کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر توبہ کرنے لگے تو صرف تنہائی میں توبہ کرنا کافی نہیں ہے، ان لوگوں پر لازم ہے کہ صاف صاف اعلان کرے اور عوام کو بتائے کہ فلاں فلاں عقیدہ یا عمل کی جو ہم نے اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف تبلیغ اور اشاعت کی وہ غلط ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، بہت سے لوگ صریح کفر اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی تبلیغ اشاعت بھی کرتے رہتے ہیں، پھر جب توبہ کرتے ہیں تو چپکے سے توبہ کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لازم ہے کہ تابوا واصلحوا وبینوا، تینوں پر عمل کرے۔ تو علم دین چھپانا جو ہے گناہ ہے۔ وہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جو شخص واقعی عالم ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول سے واقف ہو، حلال حرام کا علم رکھتا ہو، مسائل سے پوری طرح واقف ہو، مسئلہ بتانے فتویٰ دینے کا مقام اسی شخص کا ہے۔ غلط مسئلہ بتانے کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص سے علم کی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا تھا پھر اس نے اس کو چھپایا تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ تو فرمایا کہ جو شخص جانتا بھی ہو اور اس کو بتانے کی ذمہ داری پھر اسی کی ہے، بے علم اگر دینی بات بتانے کی جرت کرے گا تو گمراہی کے گڑھے میں گرے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جس علم کی کوئی چیز معلوم ہو تو وہ اس سے بتا دے، اور جس سے معلوم نہ ہو تو اللہ اعلم کہہ دے۔ اس لیے کہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ جو کچھ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں اللہ اعلم کہہ دے، اور خواہ مخواہ اپنے پاس سے نہ بتائیں اور بتکلف عالم نہ بنے۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اسی پر کسی اجرت کا سوال تو نہیں کرتا، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، وما انا من المتکلفین۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ لا ادری نصف العلم، یعنی یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا یہ آدھا علم ہے۔ بہت سے ناقص العلم آدمیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں لا ادری کا خانہ ہی نہیں، ہر بات بتانے کو تیار، علم پڑھے بغیر دینی کتابیں لکھتے ہیں، غلط مسائل جمع کرتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا کہ جب کسی اچھے علم والے ماہر مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ بھی جو ہے کہہ رہا ہے، یعنی وہ مسئلہ بتاتا ہے لیکن پاس کے بیٹھنے والے جاہلوں نے بتا کر بات ختم بھی کر دی، ابھی اس نے بتایا ہی نہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ دینی ذمہ داری اور آخرت کے مواخذے کا احساس نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم میں سے جو شخص فتویٰ دینے میں زیادہ جری ہے وہ دوزخ میں جانے پر زیادہ جرأت کرنے والا ہے۔ تو در حقیقت قرآن کے معنی بتانا یا حدیث کی روایت کرنا یا مسئلہ بتانا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ حضرت محمد بن عبد المنکدر نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بلا شبہ عالم جو علم کی باتیں بتاتا ہو وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بن جاتا ہے۔ اب اس ذمہ داری سے نکلنے کا راستہ سوچے۔ نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ اٹکل سے اور بھرپور علم کے بغیر باتیں نہ بتائے، اور جو کوئی بات معلوم نہ ہو صاف کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو کوئی فتویٰ دیا گیا جو علم اور تحقیق کے بغیر تھا اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے اسے فتویٰ دیا۔ تو اول تو یہ مسئلہ خوب تحقیق کے بعد بتائے، پھر بھی اگر غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کا اعلان کرے، اور جس سے فتویٰ دیا ہو اسے تلاش کرے اور بتائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، صحیح مسئلہ اب یہ ہے۔ علم کی باتوں کو چھپانا گناہ ہے، جیسا کہ آیات مذکورہ اور حدیث سے معلوم ہوا، لیکن بتانے والے کو بھی یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ سائل جو کچھ پوچھ رہا ہے اس کے جواب کو سمجھنے کا اہل ہے یا نہیں، اور اگر سمجھ بھی لے گا تو اس سے مطلب کیا نکالے گا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی تو وہ اس کو سمجھ پائیں گے یا نہیں، اور کسی فتنے میں تو نہ پڑ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو وہ باتیں بتاؤ جو جانتے پہچانتے ہو، ان کی عقل فہم سے اونچی باتیں کرو گے، وہ اللہ اور رسول کی تکذیب کریں گے۔ تم کیا یہ پسند کرتے ہو اللہ رسول کی تکذیب کی جائے؟ اور حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال چھوڑ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے ہر استفتاء کا جواب دے وہ دیوانہ ہے، وہ دیوانہ ہے۔ تو اس لیے ہر وہ بندہ جو ہے جب تک اہل نہ ہو نہ جواب دینے میں جرأت کرے، اور جواب وہ دے دی جائے جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، ورنہ
جو ضروری ہے، جو بنیادی چیز علم کی، اس کا چھپانا حرام ہے۔ بعض ایسے مسائل بھی ہیں جو مبادیات علم میں سے نہیں ہیں، دین میں سے نہیں ہیں، عوام کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آتی، تو ان باتوں کو اگر چھپانے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کیا اور بیان کیا حق، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، ان کو معاف کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا دوسری آیت میں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس آیت شریفہ میں کفر پر مرنے والوں کی سزا کا ذکر ہے۔ آیات کا عموم ان یہود کو بھی شامل ہے جو کفر پر جمے رہیں اور دوسروں کو بھی کفر پر جمائے رہیں۔ نبی علیہ السلام کی نعت صفت کو چھپایا، حق کو قبول نہ کیا اور نہ دوسروں کو حق قبول کرنے دیا۔ اور یہود کے علاوہ دوسرے تمام کفار، نصارہ، مشرکین، منکرین خدا، منکرین رسالت انبیاء علیہ السلام، منکرین عقائد اسلامیہ، منکرین ضروریات دین، ختم نبوت کے منکر، تمام ملاحدہ، زنادقہ اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا پھر کافر ہو گئے، سب اس میں شامل ہے۔ ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں، وماتوا وہم کفار، اور ان کو حالت کفر پر موت آئی، اولئک علیہم لعنت اللہ، تو ان سب پر بھی اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، سب فرشتوں کی لعنت، سب انسانوں کی لعنت، سب انسانوں کی لعنت۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں، اور سب سے بڑی دوری یہ ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ کے لیے داخلہ ہو جائے، جنت سے دور ہو جائے۔ کافروں کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے، اس لیے فرمائے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یہ لوگ ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے، جہنم میں، اسی لعنت میں، اور ان کو نکلنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اب یہ کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال وارد ہو کہ کافر تو ایک دوسرے پر لعنت نہیں کرتے، پھر ان سب لوگوں کی لعنت کیسے ہوئی؟ والناس اجمعین، اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اس دنیا میں لعنت نہیں کرتے مگر آخرت میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار، ایک دوسرے پر کافر بھی قیامت کے دن لعنت کریں گے۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اور دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، ایک دوسرے پر یہ لوگ لعنت کریں گے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، تو فرمائے کہ ایک دوسرے پر یہ کافر ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے، تو آیات میں فرمایا ہمیشہ رہیں گے لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کو نہ عذاب ان پر سے ہلکا ہوگا اور نہ ان کو مہلت ملے گی، ہمیشہ کافر جہنم میں رہیں گے۔ اور مسلمان کوئی گناہ گار اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو ایک نہ ایک دن ضرور جہنم سے نکلے گا اور جنت میں داخل ہوگا، لیکن کافر ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اب لعنت کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ عام طور پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، لیکن کسی خاص شخص کو مقرر کر کے یہ کہنا جائز نہیں کہ وہ ملعون ہے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو۔ خاص طور پر معین کر کے صرف اسی شخص پر لعنت بھیج سکتے ہیں جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو، جیسے فرعون، ابو لہب، ابو جہل وغیرہ ہوں۔ جو شخص اسی دنیا میں موجود ہے اور حالت کفر میں ہے، اس کو بھی متعین طریقے پر ملعون کہنا جائز نہیں، کیونکہ یہ یقین نہیں ہے کہ وہ کفر پر مرے گا۔ بہت سے لوگ اس میں بے احتیاط ہوتے ہیں، نہ صرف کافروں پر بلکہ مسلمانوں کو ملعون، لعین کہہ دیتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کی زبان اس میں بھی زیادہ کھلی ہوتی ہیں، خاص کر عورتوں میں یہ مصیبت یہ زیادہ ہے، ہر چیز پر لعنت، جانوروں پر لعنت، انسانوں پر لعنت۔
اور ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کوئی شخص کسی پر لعنت کرے تو لعنت آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے، سو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اتاری جاتی ہے، سو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں اپنا راستہ دیکھتی ہے، جب کوئی جگہ نہیں پاتی تو اس پر لوٹ جاتی ہے جس پر لعنت بھیجی ہے، سو اگر اس کا اہل تھا تو اس پر پڑ جاتی ہے، اور اگر اس کا اہل نہیں تھا تو اسی پر لوٹ جاتی ہے جس نے لعنت کے لفظ زبان سے نکالے تھے۔ ابو داؤد میں یہ حدیث ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کی چادر ہوا نے ہٹا دی، اس نے ہوا پر لعنت کر دی، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کر، کیونکہ وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلتی ہے، اور اس میں شک نہیں کہ جو شخص کسی چیز پر لعنت کرے اور وہ چیز اس کی اہل نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر ہی لوٹ جاتی ہے۔ تو لعنت کے ہم معنی جو بھی الفاظ ہو اس کا استعمال کرنا بھی اسی وقت جائز ہے جبکہ اصول کے مطابق اس پر لعنت بھیجنا جائز ہو۔ لفظ مردود بھی ملعون کے معنی میں ہے، پٹکار بھی اردو میں لعنت کے معنی میں آتے ہیں۔ عورتوں کو لعنت اور اس کے ہم معنی لفظ استعمال کرنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عورتوں پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا عورتوں تم صدقہ کرو، مجھے دوزخ میں تمہاری تعداد زیادہ دکھائی دی گئی ہے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، تو اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ حالت کفر پر مر جائے ان پر لعنت ہے، اور جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جو کافر بھی کیوں نہ ہو کہ ان کی موت کفر پر آئے گی یا اسلام کی دولت سے جو ہے سرفراز ہوگا، تو ان پر نام لے کر معین نام لے کر کسی شخص کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں پر کافر ہو، فلاں کافر پر لعنت ہو۔ تو فرمایا وماتوا ہم کفار، جو حالت کفر پر مر جائے اولئک علیہم لعنت اللہ، اس پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور سب لوگوں کی، خالدین فیہا اور اس لعنت میں دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، جس کا نتیجہ یعنی دوزخ ہی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا ہوگا ان پر سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔